تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی قادری امنارہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Before I further continue, this is becoming our habit. Whenever we come to the masjid, we sit very far apart like a scattered pearls of tasbih. So جو مجبور ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مجبور نہیں ہیں وہ قریب آ جائیں. تھوڑا تھوڑا مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، بیٹا آپ بھی قریب آ جائیں پلیز. کم فارورڈ. دوز ینگ پیپل approximately middle age people can come forward. Our old people, our بزرگ, no problem, they can sit against the wall. پلیز آپ بھی آگے ہیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. جزاک اللہ. جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، آؤ مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب. This is my first appearance at this beautiful masjid here in Les Perrons, اور this has been like last 4-5 years. Brother Sajid is approaching us for the programs, but because my programs are pre-scheduled when I come here, and this year we promised him that inshallah this Mi'raj tour will give inshallah one program. So alhamdulillah ہمارے احمد بھائی کے وسادت سے ہمارے ہاشم جو ٹیم لیڈر ہیں ہمارے معرفانی ٹیم کے، اور ہماری پوری ٹیم نے ایک پراپر اسکیجول بنایا، اور جس میں آج میں آپ کے اس پیارے سے ولیج میں آیا ہوں. ماشاءاللہ جس طرح کا ولیج ہے، جس طرح کی عوام ہے، ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کرنے والوں کو دنیا کے کونوں کونوں میں منتخب کیا ہے، اور اس طرح سے آپ بھی یہاں کے خوش نصیب لوگوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. As you know that I read every night for 1 hour, 1 hour 10 minutes, because we have everyday programs inshallah. You can follow me on my Facebook page, like it, so inshallah you'll get the notification as well. Tonight program is also live. Brother Raza Sound is doing live from my page. Inshallah you will be able to listen to the program inshallah. Those who are still reading namaz inshallah they will join us later. میں کوشش کروں گا جو کلام میں روزانہ پڑھتا ہوں ڈفرینٹ پڑھوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایک موقع ایسا ملے کہ آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ مل کر. کچھ مشہور کلام، کچھ اپنے پڑھے ہوئے مشہور کلام، کچھ نئے کلاموں کا انتخاب، ایک پورا گلدستہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابتدا میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ محبت سے پلیز اپنے فونز کو سائلنٹ موڈ پہ ڈال دیں، کیونکہ یہ بہت ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے ہم ذکر اللہ کی محفل میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو لہٰذا you should pay attention only to ذکر اللہ and ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, so you can get the closeness to the best of the creation انشاءاللہ. آئیے مل کر ابتدا میں سرکار ابد قرار کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پڑھتے ہیں. مل کے پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جا رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے والد
سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جنت میں فاطمہ کی کیسے جگہ رہے جنت میں فاطمہ کی کیسے جگہ رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بہار ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا محمد مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے Have you ever thought کہ دینے کے لیے منہ چاہیے دینے کے لیے تو کیا چاہیے ہے نا کوئی چیز لیں گے تو کس سے لیں گے Why اعلیٰ حضرت wrote دینے کو منہ چاہیے انما انا قاسم واللہ یوتی اللہ gives and I distributes یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیتا ہے میں محمد تم میں تقسیم کرتا ہوں لیکن بارگاہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے جس کی ایکسس اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ اللہ نے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیں اب سرکار کی زبان سے نکل جائے ہو جا تو ہو جاتا ہے لہٰذا میرے آقا کو دینے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے صرف لبھائے مبارک کو ہلانے کی ضرورت ہے اس لیے میرے امام نے کہا کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی
میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. Now the ghulam, the servant of the blessed court of Sayyidi Alam Sallam, what they asked, Allahu Akbar, all of us, what we want only one thing, Ya Rasulullah, give us a certificate that we are your ghulam. The poet says, हाँ आप अपनी गुलामी की दे सनद इज्जत तो मर्तबा और क्या चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद में मक़सूद कायनात तो पाँच महबूब कायनात तो पाँच मक़सूद कायनात खैर सब हसन मुस्तफा کہاں گئے ہمارے ساجد بھائی؟ ماشاءاللہ اچھی عوام ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے سنا یہ پہلی بار کسی نعت خواں کا پروگرام ہو رہا ہے اس مسجد میں، تو مجھے ایسا لگا تھا کہ مجھے ماحول بنانا پڑے گا، لیکن یہاں ماحول بنایا ہے ماشاءاللہ. یہ ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے الحمدللہ. آئیے میں اپنے کلاموں کا آغاز سب سے پہلے میرے امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعائی اشعار سے کر رہا ہوں. مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں. عموماً میں کلام ہر محفل میں نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ جیسا ماحول ہے اس حساب سے اس کلام کا انتخاب کیا. چند اشعار مل کے پڑھیں کہ اللہ عز و جل اس تمام اشعار کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں. آئیے مل کر ربنا یا ربنا 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 عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری. عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں. یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں. میرے غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو. غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی جب حساب
بے جارونا چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ گو یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ دو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ گو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ دو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن ابھی دیکھیں موریشس کی گرمی اس میں ہمیں کتنا سویٹ ہو رہا ہے اور یہ تو بالکل نارمل سے ٹیمپریچر ہے. Those who lives in extreme hot weathers where 50 touch down, sometimes it goes up to 50-52 degrees, they can't take it and they have to give holidays. Afternoon time no one is allowed to come out for any sort of businesses. This is the one in this world. Allahu Akbar. سورج ابھی تو اپنی بیک سے آپ کو ہیٹ دے رہا ہے. The day will come on the day of judgment. سورج ایک تو سوا نیزے پر ہوگا, پھر اپنی فرنٹ سے سورج کی روشنی ہوگی. اس وقت میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہ دعا بہت بڑی ہے, دعا کیجئے. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی رنگ لائے جب میرے باقیاں ان کی اونچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ گو, یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے. یہ بھی بہت بڑی دعا ہے. سرکار اگر پل صراط پہ نہیں ملیں گے تو سرکار آپ کہاں ہوں گے؟ میں حوض کوثر پر ہوں گا, اور انشاءاللہ وہ غلاموں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ان کی رحمت اتنی جوش پر ہوگی کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. انبیاء کہیں گے آج ہمیں بھی کسی کی ضرورت ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر کیا ضرورت تھی کہ ہر امتی ہر نبی کے پاس جائے گا, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی, اور جواب کیا ملے گا؟ اذهبوا الی غیری, آج تم کسی اور کی طرف جاؤ. تو علماء لکھتے ہیں what is the reason on the day that everyone has to go through all the stages until the time arrive that you arrive at the blessed court of Sayyid Alam Sallallahu Alaihi Wasallam. What is the need? when سب کو پتا ہے کہ حضور ہی شفاعت فرمائیں گے, تو کیا ضرورت ہے کہ ہر نبی کے پاس جائیں؟ تو نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا دے گا, نمبر ایک بات تو یہ. نمبر دو یہ, استاد زمن نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ایکچولی جو دن محشر کا ہے نا,
وہ ایک عید کا دن ہے. رب فرماتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن بتایا جائے گا کہ اپنے انبیاء ہر کوئی اپنی جگہ پر ہیں لیکن محبوب ایک ہی ہے, محبوب مصطفیٰ کریم کی ذات, اور وہی شفاعت فرمائیں گے. اسی لیے سرکار نے فرمایا اگر میں تمہیں پل صراط پہ نہ ملوں تو میں حوض کوثر پہ جام کوثر دے رہا ہوں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے, صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ دو ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا. دعا کر لیجیے, دعا کر لیجیے. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے نامی ربنا کا ساتھ دو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے اٹھائے, یا الہی جب رضا خواب گراں سے اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ دو, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ دو. یا الہی جب گدا خواب گراں سے اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ دو ربنا یا ربنا کہیں سبحان اللہ. ایک اور کلام اعلیٰ حضرت. اصل میں پورے جو ایک پبلک ہے نا ایک طرف ہو گئی ہے اور ساروں کی نظریں میں ان کو یوں دیکھ رہا ہوں, آگے اور الٹے ہاتھ پہ کم لوگ, ساری ایک طرف پبلک. مجھے سمجھ نہیں آئی کوئی خاص جگہ ہے, یہاں سارے جمع ہو گئے بھارت, اور اب جو آئے وہ یہاں بیٹھے تاکہ نظریں سب پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکیں. آئیے میرے امام کا کلام. صبح میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا, اللہ 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 اللہ. سب میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا, سب نور کا آتا ہے تارا, نور کا اللہ 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 اللہ. پارویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ, نور کا پارا برجوں سے جھکا ایک ستارہ, نور کا اللہ اللہ اللہ. تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا, نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا, نور
سبحان اللہ. امام احمد رضا کا کلام پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے نا تو سننے کے لیے بھی آپ کو پورے پورے کان لگانے پڑیں گے. آ رہا ہے آدمی بن کر. What does it mean? بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. حضرت جبریل used to come so many times to see سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, not once. میں آپ سے سوال کرتا ہوں لیس فرانس والوں, آپ کو چائے کا ایڈکشن ہوگا, سگریٹ بھی پیتے ہوں گے آپ. just to give you understanding of this stanza, جب آپ کو کسی چیز کا ایڈکشن ہو جائے تو اس کے بغیر رہا نہیں جاتا, کریکٹ. اب رمضان کے پہلے روزے کو اس کو دیکھیں جو سگریٹ پیتا ہو. فرسٹ ڈے آف رمضان he will be out of control because he needs cigarette, but there is no cigarette because he has to keep fast, correct. تو مجھے بتائیں یہ جو چسکا ہے نا, چسکا ایڈکشن اسے کہتے ہیں چسکا. کیا کہتے ہیں؟ چسکا. تو اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. جیسے کہ میں چائے کے بغیر, میرا گلا چلتا چائے سے, مجھے ایک سائیکولوجیکل ہے, چائے پیتا ہوں تو گلا اچھا چلتا ہے, تو مجھے اس کا ایڈکشن ہے. یعنی اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے, لیکن کوئی سگریٹ پینے والا ہو یا کوئی اور دوسرے الٹے سیدھے دھندے کرنے والا ہو نا, اس کو اس کے بغیر رہا نہیں جاتا. گویا کہ اس کو اس کا چسکا لگ گیا. بلا تشبیہ و تمثیل و مثال کے میرے امام فرماتے ہیں آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. جبریل امی کیونکہ لبادائے نور میں ہیں, جبریل جو ہیں وہ نورانی مخلوق ہیں, اینجل ہیں, فرشتے ہیں, لیکن سرکار کی بارگاہ میں آتے تو کبھی کبھی وہ اپنے جسمانی طور پر لبادہ اوڑھ کر انسانوں والا آتے, اور سرکار کی بارگاہ میں آتے پھر چلے جاتے پھر آتے. استاد زمن فرماتے ہیں بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اب میرے امام فرماتے ہیں, سنیں یہ شعر. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا, attributes of the blessed body of Sayyid Alam sallallahu alaihi wasallam. شمع دل معدل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت لیے آیا ہے سورا نور کا. بار بار کہیں سبحان اللہ. حضور کی شہزادی ہیں یہ. میرے امام فرماتے ہیں she was the Noor, she was the daughter of Noor, she was the wife of Noor, she was the mother of Imam Hassan and Hussain, they were also Noor. Noor binte Noor zoje Noor umme Noor Noor
کنیز اللہ ہر لہنا نور کا ایک سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں تک حسن صفت ان کے جاموں میں ہے نور کا اس میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ حضور کی معراج. کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معراج فزیکل تھی کہ اسپریچول تھی. اب اسی ڈیبیٹ میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. فکان قاب قوسین وادنیٰ نے بتا دیا کہ معراج فزیکل تھی. ہے نا؟ ٹائم اور اسپیس تھیوری سمجھ آ جاتی ہے. ان سائنسدانوں کے بتائے ہوئے سارے فارمولے ان کو سمجھ آ جاتے ہیں. جب بات حضور کی معراج کی آتی ہے تو ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی گئے تھے. جو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا نا تمہارے نبی نے دعویٰ کیا کہ وہ معراج کی رات گئے ہیں اور اللہ کا دیدار کر کر آئے ہیں, تو کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ ایمان ہے. آپ کو دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سے سوچنا ہے اور بس ایکسیپٹ کرنا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہو سبحان اللہ. ایسے کہیں گے تو کیسے مزہ آئے گا, اونچا کہیں. کیا بنا 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 نام خدا اسرا کا دلہا نور کا. کیا بنا بنا بنے خدا اسرا کا دلہا نور کا. باغ عالم میں باد بہاری چلی چلی. کہو سبحان اللہ. باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے. چاند تارے جینوں میں چمکتے چلے. کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے. کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے. پورے پر رفعت لامکانی کہاں, لن ترانی کہاں, مرانی کہاں. جس کا ثانی نہ ہو, جس کا سایہ نہ ہو, اس کا ثانی کہاں. ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا. نور کا بر میں شاہ نور کا.
کیا بیان کریں تو آپ کہیں گے اس کی آنکھیں ایسی ہے, اس کے دانت ایسے ہیں, اس کا منہ ایسا ہے, اس کی آنکھوں پہ یہ ہے, اس کے کان پر یہ ہے. صرف سمجھانے کے لیے سرکار اعلی حضرت سے سبحان اللہ امام احمد رضا کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارا مسلک ہمارے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی ہے, اس لیے ان کے نام کے بغیر ہماری چلنی نہیں ہے, گاڑی رک جائے گی. امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ رہنا ہوگا, ہے نا. امام کہتے ہیں سورہ مریم کی پہلی آیت حروف مقطعات میں سے ہیں, کاف ہا یا عین, بولو نا, صاد. اس پانچوں کا بظاہر معنی سمجھ میں نہیں آتا. میرے امام کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں. کاف کو یوں لکھتے ہیں نا, یہ میرے آقا کے گیسو مبارک بنتے ہیں. ہا کو لکھتے ہیں تو میرے آقا کے دہن مبارک بنتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن. یا کو لکھیں تو میرے آقا کے دو آئی بروز بنتے ہیں. اور فرماتے ہیں عین اور صاد کی دونوں گولائیوں کو ملا دیں تو میرے آقا کی دو پیاری پیاری آنکھیں بنتی ہیں. اور ان سب کو ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ کاف گیسو. کیسے کیسے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف یا عین صاد ان کا چہرہ نور کا اے رضا اچھے رضا مرشد رضا میرے رضا احمد رضا احمد نوری کا فیض نور ہے. قصیدہ نور کا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے. آئیے مل کر ایک بہت ہی پیارا کلام. کیونکہ نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی, کیونکہ نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی, ہاں ہاں الفت رسول کی. کیونکہ مجھے بھی اجازت رسول کی. سرکار بلا کے مدینہ دکھا دیا, سرکار بلا کے مدینہ دکھا دیا. فرشتے بھی اٹھائے
چاہوں یہاں دل ربا کے واسطے تڑپا کون کے قدموں میں مجھ کو گرا نشان جس لحظت میں جس لحظت میں زیارت رسول آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں تو ان کا باپ بھی مانے گا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا دامن میں ان کے لے لو پناہ آج منکروں مہنگی بڑے نہ عداوت رسول کی حاجت دل کے جائے گی چاہت کی بولو چاہت رسول کی تو ہے غلام ان کو قید رضا محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی حاجت دل کے جائے گی چاہت رسول تھکے تو نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق شہریار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت ہماری محفل میں مدینے کا مسافر ہے جو کل مدینے جا رہا ہے کہیں سبحان اللہ وینسڈے کو جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ جو میرے ساؤنڈ والے دوست ہیں نا رضا بھائی ہیں ہمارے رضا ساؤنڈ والے مدنی ماشاءاللہ یہ تو ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ بار بار مدینے میں جاتے ہیں ابھی لاسٹ منتھ میں مدینے شریف میں تھا تو ماشاءاللہ یہ وہاں پہ تھے تو بات یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا کنیکشن ہی ایسا ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار ملائکہ کو آنے کی اجازت ہے صرف کتنی بار کہیں نا اونچا 70,000 صبح ہیں 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے ملائکہ کیوں میں کھڑے ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بارگاہ رسالت میں حاضری دیں اور سرکار کا کرم دیکھیں اپنے غلاموں پر جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں سال میں 1 بار 2 بار 10 بار بلا لیتے ہیں تو یہ مدینے کے مسافر بن رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ منورہ کا پھر پروانہ نصیب فرمائے اور ہر سال کی طرح پھر رمضان کی سحریاں اور افطاریاں مدینہ منورہ کے دسترخوانوں پہ ہمارا مقدر بن جائیں آئیے مل کر ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ایک اور بات بھی آپ کو ڈسکلوز کروں آج میں پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ سرکار کے ذکر کے صدقے اللہ نے کم و بیش 30 کنٹریز میں نے دورہ کیا ہے یہ واحد کنٹری ہے جہاں پہ میری نظر میں اور میں جتنے سالوں سے آ رہا ہوں it's been almost 19 years 20 years میں بھی اب پہلے ایک بھی ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا کوئی وقت تھا اتنا مطلب مشکل ہوتی تھی کہ محفل میں پڑھتے وقت سوچتے تھے کہ کیا پڑھیں ایک ساؤنڈ ایک تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ عادت ہے نا اب گلا اتنا کھل گیا ہے کہ وہ ایک ساؤنڈ کا ایک سیٹ اپ ہے ہمارا پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں تو یہاں ساؤنڈ سب سے پہلے مشکل تھی 2004-5 میں پھر ساؤنڈ آتے گئے کچھ معاملات بنتے گئے الحمدللہ اب اس سرزمین موریشس پر 4 بڑے نام والے ساؤنڈ ہیں
اور چاروں کا ماشاءاللہ اپنا اسٹائل ہے. اور یہ واحد ہے یہ موریشس جہاں ایک محفل میں چاروں ساؤنڈ والے موجود ہیں آج ماشاءاللہ. ہمارا فیض مدینہ بھی موجود ہے, ہمارا وہ کہاں گیا بچہ, مدینہ ساؤنڈ بھی موجود ہے ماشاءاللہ, مدنی بھی موجود ہے, اور رضا ساؤنڈ تو آج لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو یہ محبت ہے, اللہ آپ کی قائم رکھے. تو دیکھیں یہ ساری محنت ہے. میں نے الحمدللہ جب یہاں پر آ کر نعت پڑھنا شروع کی نا, تو میں نے یہ انٹینشن سے نہیں آتا تھا کہ نعت پڑھنی ہے, نعت پڑھ کر کچھ میسج دینا ہے. اور میسج یہ ہونا چاہیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے, دیکھیں ہم ریپرزینٹیٹو نعت خوانی کی حد تک ہیں, اصل ریپرزینٹیٹو ہمارے علماء ہیں جو انبیاء کرام کے وارث ہیں, انہوں نے آپ کو دین کی ہر سمجھ دی ہے. لیکن یہ وہ ذریعہ ہے نعت خوانی جس سے عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے. تو میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں کچھ آؤں تو آپ کو دے کر جاؤں, ہدایت کے بخشش سے کچھ پڑھوں تو آپ کو سمجھ آئے. what I am trying to deliver to you, you must get it inside your heart. It can reach you to the blessed court of Sayyid Alam صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ ہم نے ایک ٹیم کا انتخاب کیا, وہ انتخاب کیا کہ اللہ نے اس کے اوپر خاص ہم پر کرم کیا, ہم نے اس کی ابتدا کی. آج ایک بہت بڑی ٹیم ہماری بن گئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ینگسٹرز کو سلامت رکھے. اور یہ ٹیم بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس لیگیسی کو آگے ہماری جنریشن فارورڈ کرے. تو انشاءاللہ وعدہ کریں کہ یہ جنریشن آگے لے کے جائے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ کہیں. تو یہ آج چاروں ساؤنڈ والے ہیں اور ہمارے مدنی جا رہے ہیں مدینے شریف. تو آئیے اس کلام کو مل کے پڑھتے ہیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے پاچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے جاؤ جاؤ فی امان
ہاتھ اٹھا کے اظہار کر دیں آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے تو چلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو ہے جشن ولادت منانے والے آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے ہو کیسے جیسے جو کہ غلام مدنی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش دستے شبنم سے یہ چیچی ملی ہو دستے شبنم سے یہ چیچی ملی آئیے منقبت پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے سیدہ کائنات کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں سے ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا زمانے نے گرانے پر مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں مجھے جھکنے نہیں دیتا
میں بغداد شریف ابھی گیا حاضری کے لیے کچھ عرصے پہلے، تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. تو آپ کو لگتا ہوگا کہ وہاں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہم لوگ تو اور بھی زیارتیں ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اتنی زیارتیں کہ آپ کو میں گنوا بھی نہیں سکتا. ہم کاظمین شریفین گئے، وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہم حنفی ہیں جن کے ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گئے. آپ نجف اشرف چلے جائیں مولا علی کی بارگاہ میں، کوفہ چلے جائیں حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں حاضری دیں. آپ پھر وہاں سے کربلا چلے جائیں امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دیں. تو یہ کون ہیں سارے؟ سیدہ کائنات کی ساری یہ اولادوں میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو الحمدللہ میں اپنے ہی اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے مقدر سے نوازا کہ میں اپنی حاضری اس حرم میں دے کر آیا. کون سا حرم؟ زہرا کے، بولو نا. اللہ کرے آپ کو بھی حاضری نصیب ہو جائے انشاءاللہ. کہو آمین. اب شاعر نے لکھا، کہو سبحان اللہ. خدا زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھا حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھا شکر ہے رب قدیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں، اونچا بولو، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر. گائیے مل کر. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی، مدد کعبہ امام مدد وعا کیا جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوئی، تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوئی، تیرا مزرعے چشتوں بخارا کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، سر بھلا کیا سر بھلا کیا جانے کے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں ہو ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں ہو ہے تلوار تیرا، علوی
فصل بطولی گلشن. We are going towards the conclusion of this program. But try to understand these two stanzas. It will increase the love of Sayyidina Ghaus Pak in your heart. Ala Hazrat says, Nabawi mi, Alawi fasl, Batuli Gulshan. آپ کی یہ کنٹری جو ہے وہ ایگریکلچرل ہے نا, کتنا گرینری ہے یہاں پر, کتنی فارمنگ ہوتی ہے نا, تو آپ لوگ اس چیز کو زیادہ اچھے سے سمجھیں گے. اف آئی آسک یو کہ میں آپ کو ایک فرٹائل لینڈ دے دوں, فرٹائل سے مراد جس پہ آپ کچھ اگا سکتے ہوں, تو آپ کو میں کہوں کہ بھائی مجھے ایک خوبصورت سا گارڈن تیار کر کے دیں, اس میں ایک فلاور بھی ہو اور خوشبو والا ہو, تو آپ کہیں گے مجھے 5 چیزیں چاہیے. کتنی؟ say loudly, how many? First of all you need water, correct? First of all you need water. Will turn into a crop. Crop کہتے ہیں فصل کو. In the crop you will get a garden. In the garden you will get a flower. In the flower you will sense the fragrance. How many things you need? 5. First of all water turns into a crop. Crop will turn into a garden. Garden will have a flower. Flower will have fragrance. How many? اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار غوث پاک کی پرسنالٹی چاہیے تو ہمیں 5 چیزیں چاہیے. کتنی؟ 5. واٹر ان دا فارم آف رین. نبوی می کہتے ہیں بارش کو. کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں the water is coming from سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. The crop is provided by Maula Ali. The garden has been given by Sayyidah Kainat Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha. In that garden the flower is Imam Hassan. In that flower the fragrance is Imam Hussein. And you merge all of them, you will get the personality of Sayyidina Ghaus Pak. Now listen to this. Nabawi Alawi fasl batuli gulshan. Nabawi Alawi fasl batuli gulshan. Hasani phool Husaini mehkna tera. Hasani phool Husaini ٹرانسلیشن نہیں کروں گا, وقت بہت ہو گیا ہے, لیکن یہ شعر پڑھنا ضروری ہے. کہو سبحان اللہ. کیونکہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں اور پہلی بار آپ کے شہر میں آیا ہوں تو کیوں نہ بتاؤں. آپ دوسرا شعر سنیں. یہ جو ہے نا ڈائمنڈ ہے, کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں. جو سب سے پریشیس کوالٹی ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں لام عین لام, لال. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں in order to get the precious quality diamond you need 5 things. How many? Say loudly. Number 1, you need sunlight. And it has to be in the mountain. Inside the mountain you will get the mine. Mine will have stone, and the best quality stone is lal. Allah says in order to get the personality of Sayyidina Ghaus Pak you need 5 things. How many? Nabawi khur. The sunlight is coming from Sayyid Alam sallallahu alaihi wasallam. Mountain itself is Maula Ali. Inside the mountain the ma'adin means mine is Sayyidah Kainat Fatimatu Zahra. In that mine the stone is Imam Hassan, and that stone has got the beauty and the shine is coming from Sayyidina Imam Hussein. When you get all of them you will get the personality of who? Sarkar Ghaus Pak. Allah Hazrat says Nabawi khur. Khur means sun. Nabawi khur. اچھا خا اور را نہیں ہے, خا واو را ہے. خور سورج کو لکھنے کا اردو میں خور یوں لکھا جاتا ہے. نبوی خور علوی کو بطولی مادن. ہاں نبوی خور علوی کو بطولی مادن. حسنی لال حسینی ہے چمچنا تیرا. تجھ سے در سے سگر سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشان
ماریشس میں کتے بہت ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے کتے ہوتے ہیں، بہت سے وائلڈ اور اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹ belongs to, say loudly, someone. It means you have to release him. You cannot kill it because this is someone's, not ours. It's not a stray dog. It means it belongs to someone. پٹا بتاتا ہے کہ کسی کا ہے. ہمارے گلے میں پٹا کس کا ہے؟ بولو کس کا ہے؟ غوث پاک کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو صد نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک سب کے گلے میں رہے پٹا تیرا. مجھ کو رسوا اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی وہ رضا بندے رسوا تیرا. آخر میں ہمارے مسلک کی پہچان، ہمارے امام کی وجہ سے ہم سنی رہے اور رہیں گے انشاءاللہ. جس امام نے ہمیں اتنا خوبصورت مسلک دیا، جس کی وجہ سے آج امام اہل سنت کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ پوری دنیا میں میرے امام کا بہت بڑا احسان ہے. تو آئیے اس کا ہم شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں اور مل کے پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک شعر، کیونکہ بس روزانہ دل چاہتا ہے حضرت ابراہیم خشتر رحمہ اللہ کی شان میں جو منقبت ہے اس کے چند اشعار روز پڑھا کروں، تو دو اشعار پڑھ کر انشاءاللہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رضا کا نام لیوا ہے وہ ابراہیم خوش ہے. رضا کا نام لیوا ہے وہ ابراہیم خوش ہے. کفن جس کا سلامت ہے، بدن جس کا وہ ابراہیم خوش ہے، جسے گھرانا وہ ابراہیم خوش ہے. رضا نام لیوا وہ ابراہیم خوش مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے. میرا باب جنت ہے تو
سلامت رہے روز مجھ سے پوچھے خدا بولے آل رسول لایا کیا تو ایسے کہہ دوں گا لا احد رضا ایسے کہہ دوں گا احد رضا یا خدا یہ امانت سلام ایک مرتبہ ہم آواز ہو کر اور ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں مسلک حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہے تم کرو درود اور سلام نگاہ کرو ہم پہ سلطان دی تم پہ ہے تم کرو درود اور سلام دور ہے نظر ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کے نظر ٹوٹ جائے کہیں کاش تشبہ میرے ماہ مبین دفن ہو نیکوں میں جائے تو گز تم پہ ہے دم کرو
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. Before we proceed towards dua, Jazakallah once again from the bottom of my heart to each and every one of you who have attended this beautiful gathering, including my own self and my whole team, and Jazakallah to Raza Sound as well, mashallah, for such a beautiful operation. May Allah bless you. Hazrat Tashreef laye dua farmaye. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وامتنا على السنة والجماعة وشوقنا لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا. اللهم يا دافع البليات ادفع بلياتنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب اليوم الميزان. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطاهر بها ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين یا ذی القوت المتین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین. ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ شروع سے لے کر اب تک پڑھا گیا قصدن انٹینشنل یا انٹینشنل کوئی غلطی کوتاہی سرزد جو پیارے حبیب الحبیب سید عالم سے کے صدقے تو خیر معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرما. اس کا ثواب پیارا آقا مولا تاجدار مدینہ سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذراتاً عقیدتاً پیش کرتے قبل منظور فرما. آپ کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات خلفائے راشدین حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین حضور کے چچا سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبل منظور فرما. حضور کے تمام تابعین تبع تابعین تابعات تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ نظر کرتے قبل منظور فرما. بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبل منظور فرما. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے قبل منظور فرما. تمام سلاسل قاضیہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ گلزاردین بالخصوص پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ
شہباز لا مکانی قندیل نورانی حضور شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سر العزیز کی بارگاہ پیش قبل منظور فرما. خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین بے کساں خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش قبل منظور فرما. صاحب دلائل الخیرات شریف سیدنا سلیمان جوزولی رحمۃ اللہ کی بارگاہ پیش قبل منظور فرما. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند حضور مفسر اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے قبل منظور فرما. ماہرہ مقدسہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے قبل منظور فرما. کھچوچا مقدسہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں بالخصوص حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے قبل منظور فرما. اس موریشیس کی سرزمین پر آرام فرما تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں حضرت جمال شاہ باور رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور بالخصوص حضرت مولانا ابراہیم خوشتر نور اللہ مرقدو کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبل منظور فرما. اس محفل مجھ سمیت جتنے حاضر ہیں اس محفل کے سجانے والوں میں اس محفل میں حاضری دینے والوں میں مجھ سمیت ہمارے گھر والوں میں رشتہ داروں میں اس دنیا سے جتنے احباب ایمان و عافیت کے ساتھ رخصت ہوئے تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبل منظور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کو فراغ دست فرما. جو اولاد نرینہ کے خواہش مند غیر سے انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما. جو روزی کے پریشان ہیں روزی کے ان کے معاملات اچھے نہیں یار میں غیب سے تو انہیں روزی عطا فرما. اس محفل کو سجانے میں ہمارے ساجد بھائی اور جتنے بھی ان کے ساتھ کی پوری ٹیم ہے مسجد حاضہ کے خطیب و امام تمام کی اس سعی کو قبول فرما. یا رب العالمین اس گھر کو سجانے والوں کے گھروں کو سجا دے. یا رب العالمین ہماری پوری ٹیم معرفانی ٹیم اور جتنے احباب یہاں پہ حضرت ابراہیم خوشتر رضی اللہ کے مشن سے منسلک لوگ بھی حاضر ہوئے تمام کی اس جائز تمناؤں کو پورا فرما. تمام کی کاوشوں کو قبول فرما. ہمارے مدنی ساؤنڈ فیض مدینہ ساؤنڈ ہمارے رضا بھائی جنہوں نے آج بہت خوبصورت سے سجایا اور بہت اچھا چلایا. یا رب ان تمام کے رزق میں عمر میں علم میں ایمان میں وسعتیں برکت عطا فرما. جو مدینہ شریف کے سفر پر جا رہے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما. ان کا سفر باادب بنا. ان کے صدقے ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری رمضان میں پھر نصیب فرما. ہمارے بچوں کو نیک بنا. یا رب ہماری ٹیم کے جتنے حصے دار ہیں تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. ان میں آپس میں محبتیں عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے عطا فرما. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو مٹی نہ ہو برباد. پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچے مومن صالح ملا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. مولایا صلی وسلم دائما سرمدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم واغفر الہی لكل المسلمین بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادر الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بار تجدید ایمان کی نیت سے پڑھ لیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.